دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو ساری آفرز ہو گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ امرتسر میں رہیں، آئیں اور جائیں اپنا میچ کھیل کر. اور براڈ کاسٹرز کی طرف سے یہ بھی ایک آفر ہوئی ہے یا انہوں نے درخواست کی ہے کہ پنڈی میں ایک میچ کرایا جائے. تو اب وہ لاہور اور پنڈی بھی چاہتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی نہ آئے. تو یہ بڑی مشکل ہوگی، اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈین گورنمنٹ ہی فیصلہ کرے گی، اور یہ فیصلہ نومبر کے اینڈ سے پہلے نہیں ہوگا. اچھا، تو ابھی بڑا وقت ہے اس میں. شاہد صاحب ویسے جو یہ رابطے ہو رہے ہیں، اس سے کسی طرح کی کوئی یہ امید رکھی جائے کہ یہ غور بھی کر رہا ہے، کیونکہ تو آؤٹ رائٹ کہہ دیتے ہیں جی نہیں آنا ہم نے. دیکھیں حکومتی سطح پر تو تھوڑا سا رابطہ ہوا ہے کہ جس طرح جے شنکر صاحب یہاں آئے تھے جب پچھلے سال گوا میں ایس سی او کی سمٹ ہوئی تھی، اس میں وہ کافی سخت لہجے میں انہوں نے بلاول کے اوپر ایک بہت بڑا الزام بھی لگایا تھا. یہاں پر آئے وہ انہوں نے چھوٹی موٹی بات چیت بھی کی، آلدو کہ ان کے وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ کوئی ایسی کرکٹ کی بات نہیں ہوئی، لیکن کرکٹ کی بات ہوئی ہے. اس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل تھے اور انہوں نے جاتے ہوئے ٹویٹ بھی بہت اچھا کیا ہے. تو تھوڑی سی تو آئس بریک ہوئی ہے، اتنی زیادہ بریک نہیں ہوئی، لیکن اس آئس کو تھوڑی گرمی دینی پڑے گی، گرم جوشی دینی پڑے گی. زیادہ بریک ہوگی تبھی بھارت کی ٹیم پاکستان آئے گی. اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بڑا پریشر ہے، آئی سی سی کا بھی بڑا پریشر ہے کہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کو بھی اپنا کیس تھوڑا سا اسٹرانگلی رکھنا ہوگا. دوسرا یہ جو پنڈی والا ٹیسٹ ہے سر، کیا ہو رہا ہے وکٹ کے ساتھ، پچ کے ساتھ؟ دیکھیں وہی کرنا چاہ رہے ہیں سلیکٹرز، جو انہوں نے ملتان میں کیا تھا وہ گیمبل اچھا تھا. ادھر بھی 2 بڑے بڑے پنکھے لگا کر، انڈسٹریل فین لگا کر سکھائی جا رہی ہے پچ، اور اس پچ کو جب تک سکھائیں گے تو پھر اس پہ اسپن ہوگی. لیکن اصل چیز تو ٹاس ہوگا. اگر پاکستان ٹاس جیتے گا تو پھر میچ میں وہ قائم رہے گا. اس لیے اگر انگلینڈ نے کہیں ٹاس جیت دیا تو وہ تو 1.5 دن کی بیٹنگ میں 500 رن بنا دیں گے. تو شاہد صاحب ٹیم کمبینیشن وہی رکھا جائے گا، اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے ایک زاہد محمود جو لیگ اسپنر تھے، ان کو صرف 6 اوور ملے، ان کو زیادہ بالنگ بھی نہیں ملی. جب آپ اتنے سارے اسپنر کھیلتے ہیں تو ایک اسپنر کو کم اوور ملتے ہیں. ان کی جگہ فاسٹ بولر یا تو محمد علی یا میر حمزہ آئیں گے. نہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زاہد محمود کو 6 اوور میں کیسے جانچ لیا؟ پہلی چیز تو ذرا یہ سمجھائیے گا اس کے اندر کی کہانی ہے کیا کہ 36ویں اوور میں جا کے اس کو بالنگ کا موقع دیا، اینڈ پہلی بال. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیگ اسپنر کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک دم ردم میں آنا. آپ مسلسل اوورز دیتے ہیں تو اس کے بعد جا کے وہ کہیں اس میں آتا ہے، اور اس کو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈراپ کر دیا جائے گا. ہاں، جب آپ زیادہ اسپنر کھلاتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. اگر آپ 6 بالر کھلا لیں گے تو آپ 6 بالر کو برابر بالنگ نہیں دے پائیں گے. اتفاق یہ تھا یا خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ ساجد اور نعمان نے بہت اچھی بالنگ کی، پہلی اننگز میں بھی دوسری اننگز میں بھی. دونوں 20 وکٹیں، پوری میچ کی 20 وکٹیں ان دونوں نے لے لی. ایک نے 11، ایک نے 9. تو زاہد کو موقع نہیں ملا. واقعی اس کے ساتھ تھوڑی سی بدقسمتی رہی. لیکن اگر پنڈی کی پچ اس طرح نہیں بن پائی جس طرح ملتان کی سیکنڈ ٹیسٹ کی پچ تھی، ری یوز پچ تھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ زاہد محمود کی جگہ فاسٹ بولر کھلائیں گے. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، پاکستان کے لیے ٹاس جیتنا بہت ضروری ہے. لیکن پھر بھی شاہد صاحب ظاہر ہے اس پہ تو ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، اسٹریٹجی ہمیں پھر اکارڈنگلی ہی دیکھنی ہوگی. اگر ہم ٹاس نہیں جیتتے ہیں تو ٹاس اگر وہ جیتے اور انہوں نے پہلے بیٹنگ کی تو پاکستان کو ان کو روکنا پڑے گا، جلدی آؤٹ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ جتنی تیز کھیلتے ہیں، 6 یا 7 کے ایوریج سے کھیلتے ہیں، وہ ٹیسٹ میچ بالکل پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. جب 2022 میں یہاں ٹیسٹ میچ ہوا تھا، پہلے دن انگلینڈ کی ٹیم نے اتنی تیز بیٹنگ کی تھی، 506 رن 4 وکٹ، جو ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا. تو اگر انہوں نے اتنی تیزی سے سکور کیا تو پھر مشکل ہو جائے گی پاکستان. اچھا، بین سٹوکس کچھ خوش نہیں نظر آئے تھے ویسے اینڈ میں؟ کافی اپنی ٹیم پہ بھی برسے تھے، پھر جس طرح آؤٹ ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھایا. تو یہی کام تو وہ بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں کنڈیشن کا تو ہر ہوم ٹیم ایڈوانٹیج اٹھاتی ہے. پاکستان نے اٹھایا، گیمبل بہت بڑا تھا. اگر اس ری یوز پچ پہ جیسے میں نے کہا انگلینڈ پہلے بیٹنگ کرتی تو اس دیر میں جتنے وقت میں پاکستان نے 366 رن بنائے اور 550 رن بنا دیتے اور میچ وہ جیت جاتے ہیں. تو گیمبل تو پاکستان نے بہت بڑا لیا تھا. اور ہم اگر انگلینڈ جائیں گے تو انگلینڈ والے ہمیں اسپن پچ نہیں دیں گے، ہمیں فاسٹ پچ دیں گے. تو ہر ٹیم اپنا ہوم ایڈوانٹیج اٹھاتی ہے. بین اسٹوکس تھوڑا فرسٹریٹڈ تھے جب 2 کیچ چھوٹے سلمان آغا کے، وہی ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوا پورے میچ میں. بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی چیمپئنز ٹرافی کو لے کے، اور 3rd ہمارا ٹیسٹ ہے اس کو لے کے.